السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، کہتے ہیں جی کہ اس کی تحقیق چاہیے۔ پوسٹ میں سورۃ الدخان کی فضیلت پر ایک روایت درج ہے کہ من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ الجمعہ اصبح مغفور اللہ۔ جی محترم بھائی، یہ روایت آپ نے جو بھیجی ہے یہ تو مسند ابی یعلا الموصلی کی روایت ہے۔ مسند ابی یعلا میں یہ 679 نمبر حدیث ہے، اور یہی الفاظ یہی حدیث اس میں یہ لفظ ہیں کہ فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، یہ سنن ترمذی کے اندر ہیں کہ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، یعنی ضعیف جداً کہہ لیں اس کو، کیونکہ اس کی سند میں یہ آپ کو راوی نظر آ رہا ہے، یہ حدثنی ابو المقدام، یہ ابو المقدام جو ہے نا، ابو المقدام سے مراد ہشام بن زیاد ابو المقدام، یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس پر شدید جرح کر رکھی ہے۔ پھر آگے یہ جو ہے عن الحسن عن ابی ہریرہ، یہ انقطاع ہے، حسن بصری کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی ہی ایک حدیث 2888 نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر لہ 70,000 ملک، اس میں یہ ہے کہ جو آدمی رات کے وقت سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عمر بن ابی خصم ایک راوی ہے، عمر بن ابی خصم، یہ ضعیف الحدیث راوی، امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول یہ ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایۃ عنہ، جسے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ لہذا سورۃ دخان کی فضیلت پر یہ روایت ضعیف جداً ہے، البتہ اس کو بطور قرآن پاک کے پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن سارے کا سارا شفا ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے، لیکن جو خاص فضیلتیں ہیں وہ وہی درست ہوں گی اور مانی جائیں گی، اور عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی امید رکھی جائے گی جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ شیخ محترم کیا صبح کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ لیٹے ہوئے کوئی دعا پڑھنی ثابت ہے؟ ایک دعا مستدرک حاکم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل، کہتے ہیں کہ ایسی کسی دعا کا ثبوت ملتا ہے؟ محترم بھائی، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 622، طبرانی کبیر جلد 1 صفحہ 195، عمل الیوم واللیلہ ابن سنی جلد 1 صفحہ 157 پر یہ دعا ایک موجود ہے کہ اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار، اے اللہ تو جبریل، اسرافیل، میکائیل اور محمد علیہ السلام کا رب ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کی آگ سے۔ یہ روایت ہے لیکن سند اس کی ضعیف ہے۔ سند میں ایک تو مبشر بن ابی الملیح، یہ مبشر راوی جو ہے اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، ابن حبان نے اسے ثقہ کہا ہے، لیکن ابو حاتم وغیرہ نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو حاتم نے جرح و تعدیل میں اس کا ذکر بغیر جرح و تعدیل کے کیا ہے، تو یہ راوی مجہول معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا،
عباد بن سعید جی امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر اس پر جرح کی ہے اور مغنی میں بھی اس کو نقل کیا ہے، یعنی ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری علت اس میں جو مرکزی ہے وہ ہے یحییٰ بن ابی زکریا الغسانی۔ یحییٰ بن ابی زکریا الغسانی جو ہے یہ بھی ضعیف راوی ہے، لہذا یہ فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا کا پڑھنا ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی چوڑی دعا کا ذکر بعض علماء نے کیا ہے کہ جی اللہ کے رسول فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا امری وتلم بہا شأسی وتصلح بہا غائبی او کما قال۔ یہ لمبی دعا ہے جو کہ سنن ترمذی کتاب الدعوات کے اندر ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن ابی لیلہ جی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے نا، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، لہذا یہ فجر کی سنتوں کے بعد کسی دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا یہ صحیح بخاری کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی روایت سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے، لیکن کوئی دعا پڑھنا یہ ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔